مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. اس کے بعد میں کچھ جنازے غائب پڑھاؤں گا. پہلا جنازہ ہے مکرم عدنان محمد دیپ کردیہ صاحب، جو حلب کے رہنے والے تھے، سیریا کے، ان کا، جنہیں 2013 میں سیریا کی ایک دہشت گرد تنظیم نے اغوا کیا تھا، اس کے بعد شہید کیا. عدنان صاحب کی پیدائش 1971 میں سیریا کے شہر حلب میں ہوئی. 2003 میں انہوں نے خاتون تماظر صاحبہ سے شادی کی. عدنان صاحب کے سسر یاسین شریف صاحب 2007 میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے. پھر ان کی تبلیغ سے ان کے بچوں کے علاوہ ان کی بیٹی تماظر بھی احمدیت کی صداقت کی قائل ہوئی، اور عدنان صاحب کے گھر میں احمدیت کے بارے میں باتیں ہونے لگیں. لیکن عدنان شہید صاحب پڑھے لکھے نہ تھے، اکثر مولویوں کے پیچھے چلتے تھے. جب ان کی بیوی نے 2010 میں بیعت کر لی تو مولویوں کے اکسانے پر انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو گھر میں MTA دیکھے گی یا احمدیت کے بارے میں بات کرے گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ان کے سسر یاسین شریف صاحب انہیں قرآن و سنت کے حوالے سے سمجھاتے تھے تو خاموش ہو جاتے، جب مولویوں کے پاس جاتے تو پھر بھول جاتے ساری باتیں. شہید کے سسر کہتے ہیں کہ 2011 کی بات ہے کہ میں ان کے گھر میں ان کی بیوی یعنی اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر قرآن پڑھ رہا تھا. اتنے میں عدنان بھی کام سے واپس آ گیا اور ہمیں قرآن پڑھتا دیکھ کر کہنے لگا کہ پڑھتے رہیں کیونکہ میں آپ کی تفسیر سننا چاہتا ہوں. ہم اس وقت سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ رہے تھے کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یعنی جب ظالم لوگ کہتے ہیں تم ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو جو سحر زدہ ہے. کہتے ہیں میں نے عدنان سے کہا، سسر ان کے کہتے ہیں عدنان سے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ سحر زدہ تھے. مگر بعض مسلمان اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، جبکہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے کہ یہ بات قطعاً غلط ہے اور ایسی کسی روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا. عدنان نے یہ بات سنتے ہی حسب عادت فوراً فون اٹھایا اور اپنے مولوی سے پوچھا کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا؟ مولوی صاحب نے کہا ہاں ہوا تھا اور اس کا ذکر بخاری میں ہے. عدنان صاحب نے کہا کہ میں ایک عام سا اور گناہ گار سا آدمی ہوں. مولوی کو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے بعض قریبی اشخاص نے مجھ پر جادو کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے مقرب ترین اور محبوب ترین رسول تھے. پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ بعض لوگ ان پر جادو کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا. اور ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ اس واقعہ کے کچھ دن بعد عدنان سوچ بچار کرتے رہے. پھر ایک روز مجھے کہنے لگے کہ میری خواہش تھی کہ میری بیوی اچھے اخلاق اور اعمال کی مالک ہو. میں نے دیکھا ہے کہ جب سے تم نے احمدیت قبول کی ہے تمہارے اندر بہت نیک تبدیلی واقع ہوئی ہے، نیز بچوں اور میرے رشتہ داروں کے ساتھ بہتر اخلاق سے پیش آنے لگی ہو. یہ تاثیر خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے میں بھی اس مبارک جماعت میں شامل ہوتا ہوں. چنانچہ انہوں نے بیعت کر لی. شہید کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ ایک تنظیم، شدت پسند تنظیم کے بعض ارکان جو جماعت کے خلاف نہایت اہانت آمیز باتیں کیا کرتے تھے، مجھے ان کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوتا. جب میں اس کے بارے میں عدنان کو بتاتی تو وہ کہتا کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور کبھی ان سے بحث نہ کرنا، ہمارا کام صرف ان کے لیے دعا کرنا ہے. پھر 20 جون 2013 کو اس تنظیم کے بعض ارکان نے
عدنان کو اغوا کر لیا اور تقریباً 2 ماہ کے بعد انہیں گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 42-43 سال تھی۔ کہتی ہیں گو مجھے ان کی شہادت کے بارے میں خوابیں تو آ رہی تھیں، لیکن ایسی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز ہمارے علاقے کے مخالفین میں سے ایک شخص نے مجھے کہا کہ کیا تم ابھی تک اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہو؟ وہ نہیں آئے گا کیونکہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ ہم نے اسے بتیرہ سمجھایا تھا کہ احمدیت چھوڑ دو، لیکن وہ یہی کہتا تھا کہ میں احمدیت نہیں چھوڑوں گا، خواہ میری گردن کٹ جائے۔ اس لیے وہ شہادت تو بڑی پرانی ہو گئی ہے، لیکن پتہ کیوں ان کو اب چلا ہے، اس لیے جنازہ ادا کیا جا رہا ہے۔ شہید کی اہلیہ لکھتی ہیں کہ شہید نیک صالح اور نمازوں کے پابند تھے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتے، ایک ہمدرد اور محبت کرنے والے شوہر اور شفیق باپ تھے۔ بچوں کی دینی تربیت کی ہمیشہ انہیں فکر رہتی، ہر ایک کی مدد و خدمت کرنے والے اور صلہ رحمی کرنے کا جذبہ رکھتے تھے، سے مالا مال تھے، چندوں میں باقاعدہ اور سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ ان کے سسر کہتے ہیں کہ قبول احمدیت کے بعد اس میں ایک عجیب اخلاص پیدا ہو گیا اور انہوں نے اپنی ویگن احمدیوں کے لیے وقف کر دی۔ جمعہ کے روز احمدیوں کو مختلف مقامات سے نماز سینٹر میں لاتے، پھر واپس بھی چھوڑتے۔ اسی طرح مستورات کو بھی اجلاس کے لیے صدر لجنہ گھر تک لانے اور واپس چھوڑنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے۔ احمدی احباب انہیں کرایہ دینے کی کوشش کرتے تو وہ لینے سے انکار کر دیتے، اور اگر بہت اصرار کوئی کرتا تو تیل کا خرچ لے لیتے۔ چندہ جات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ ان چندوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے کام میں بہت برکت ڈالی ہے۔ اور اس کی مثال وہ دیتے ہیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ مل کر ایک ویگن خریدی تھی جو چلایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ انہوں نے پارٹنرشپ سے علیحدہ ہو کے وہ ساری ویگن خود ہی خرید لی۔ ان کی ایک اور رشتہ دار ہیں، ان کی وہ کہتی ہیں کہ صلہ رحمی کا وصف میں بہت نمایاں تھا۔ کہتی ہیں جب فسادات بڑھے، جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی ہمارے علاقے میں، جب حالات بہت خراب ہوئے تو روٹی نایاب ہو گئی، اور اگر کہیں ملتی تھی تو بہت مہنگی ملتی تھی۔ ایسے حالات میں عدنان شہید تمام رشتہ داروں کی خدمت میں مامور تھے۔ وہ دور دراز کے علاقوں سے روٹی لا کر ہمیں دیا کرتے تھے۔ شہید نے اپنے پیچھے بیوی اور 5 بچے چھوڑے ہیں۔ 2 بیٹیاں ان کی پہلی مرحومہ بیوی سے تھیں، جبکہ 2 بیٹے اور 1 بیٹی دوسری بیوی سے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ سب لوگ کینیڈا پہنچ چکے ہیں۔ If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد